کا نبی ہیں اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے، دو، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، جن کی عمر 90 پلس تھی، 90 سال، جب اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی اور فرشتے آئے خوشخبری دینے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، یہ آپ کی دوسری زوجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چونکہ حضرت ہاجرہ نے حضرت سارہ نے یہ سمجھ لیا کہ میں بانجھ ہوں، اب میری عمر کافی ہو چکی ہے، اب میرے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروائی حضرت ہاجرہ سے، اور حضرت ہاجرہ آپ کی کنیز تھیں، آپ کی باندی تھیں۔ آپ نے شادی کروائی تو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن پھر 90 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف، حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ زلیخا کو انہوں نے تانا دیا کہ تم ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، تم تو بادشاہ کی بیوی ہو، عزیز مصر کی بیوی ہو، تم نے ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی بے عزتی کروائی، ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر سب عورتوں کی، مصر کی عورتوں کی اس نے دعوت کی، اپنی سہیلیوں کی، اور ہاتھ میں پھل اور چاقو دے دیا کہ پھل کاٹو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں تھے، ان کے گھر میں پرورش پائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے آپ ذرا یہاں سے ان کے سامنے سے گزریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بے حجاب آئے، آپ کے چہرے پر جب نقاب نہیں تھا، اور جیسے آپ ان کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئیں، اور ہاتھ میں چاقو تھا، پھل تھا، انہوں نے پھل کیا کاٹا بلکہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اپنی انگلیاں یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا کھو گئیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا انگلیاں کٹ گئیں۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ لگائیں کہ حسن کیسا ہوگا، انگلیاں کٹ گئیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں سورہ یوسف، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا قول، ان عورتوں کا جو انہوں نے کہا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، آیت نمبر 31 سورہ یوسف کی۔ انہوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرناہو، تکبیر گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر، اس طرح اللہ کی پاکی بیان کی، تکبیر گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور کہا کہ یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے مگر فرشتہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔
ایسا حسین و جمیل ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ ایسا حسن تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ مصر کی عورتیں، کہ مصر میں اللہ نے ویسی دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خوبصورت آواز اور خوبصورت چہرہ، حسن اللہ نے مصر کو دیا ہے۔ مصر کو خوش الہانی بھی دی اللہ نے۔ مصر کے قاری آپ سنیں کتنے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آواز کا بھی حسن دیا ہے، صورت کا بھی حسن دیا اللہ نے اہل مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن کہ عورتوں نے دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئیں، مدوش ہو گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اب آپ تصور کریں کیسا حسن ہوگا۔ ہمیں تھوڑی سی اگر کوئی چٹکی لے لے یا کانٹا چبھ جائے تو ہم تو اچھل جائیں، پاؤں میں چلتے چلتے کانٹا چبھ جائے یا کوئی ایسی نوچ لے، ہلکا سا چٹکی لے لے تو ہم تو بھلے کتنے ہی مدوش ہوں لیکن بعض اوقات انسان اچھل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا ہوگا کہ عورتیں دیکھتی رہیں اور انگلیاں کٹ گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کو جو حسن ملا وہ تو میرے حسن کا آدھا ہے۔ مجھ مصطفیٰ کو اللہ نے حسن کل عطا فرمایا۔ میرے بھائی یوسف کو تو آدھا حسن ملا، مجھے اللہ نے حسن کل فرمایا، مکمل حسن عطا فرمایا۔ اب جن کے حسن کا آدھا ہے، اتنا ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا پھر کسی نے یہ کہا کہ اگر حضور کا حسن ایسا تھا تو پھر حضور کو دیکھ کر انگلیاں کیوں نہیں کٹیں؟ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھا انگلیاں کٹ گئیں، حضرت یوسف کو دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا ایک تو کہ تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو اور حسن مصطفیٰ سے مقابلہ کرتے ہو۔ حسن یوسف کو تو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا اور انگلیاں کٹی تھیں، وہ بھی بے اختیار، وہ بھی ایک مرتبہ، جبکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں ہے، حسن کا صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، صرف نام پر۔ وہاں عورتیں، یہاں مردان عرب، وہاں انگلیاں کٹتی ہیں، یہاں نام مصطفیٰ پر مردان عرب اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تو مرد سر کٹاتے ہیں اور با اختیار، اختیار سے کٹاتے ہیں، قربان ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ تو کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر ہی نہیں فرمایا، حسن مصطفیٰ مکمل ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ کسی میں یہ تاب نہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکتا۔ حضور کا مکمل حسن اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس مسلمان کی قسمت میں رشک کریں جس کو آخری وقت دیدار نصیب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا آخر وقت جب وہ دنیا سے جا رہا ہو اس کو دیدار ہو تو بتائیے اس کو موت کی تکلیف ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ میرے آقا کا حسن دیکھتا رہے گا وہ، اور جلوہ مصطفیٰ میں اس کی جان نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب صحابی تھے کہ جب جنگ ہوئی زخموں سے چور چور ہو گئے اور آخری وقت آن پہنچا، آپ تکلیف سے کرا رہے تھے کہ ساتھ والے نے دیکھا کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ شہید ہونے کو ہیں، وہ دوڑ کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی آقا آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے، حضرت زیاد زخموں سے چور چور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے غلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت زیاد کی آنکھیں بند تھیں اور عالم نزع طاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد آنکھیں کھولو۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جب آہٹ سنی تو آنکھیں کھولیں اور اپنا سر گھسیٹ کر بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹا اور اپنا سر نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا، حضور کے قدموں میں رکھ دیا اپنا سر۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری کوئی تمنا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زیاد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا سر آپ کے قدموں میں ہو۔ آپ اسی حالت میں جام شہادت نوش کریں۔ کیسے خوش نصیب صحابی تھے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت،
ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، آتا ہے انہیں پیار کچھ ایسا، ان کو تو غلاموں پہ آتا ہے کچھ پیار ایسا، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، یعنی یہ ترک ادب ہے ورنہ ہم کہیں یا رسول اللہ ہم پر فدا ہو جائیں، ایسی حضور کو اپنے غلاموں سے محبت ہے۔ آج بھی جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، اللہ پاک ہمیں بھی، اس قابل تو ہماری آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم یہ تمنا کر سکیں، لیکن امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں حضور آپ کے، ہیں حضور آپ کے، آپ نے اپنی امت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اے کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، جب آپ نے اسلام دیا، آپ نے ہمیں جماعت میں لیا تو اب کرم بھی آپ فرمائیں گے، تو بندہ امید لگا کے رکھے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔